بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم اور محرمہ کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت احرام میں نکاح کر لے، ایجاب اور قبول کر سکتے ہیں حالت احرام میں، لیکن وطی نہیں کر سکتے۔ وطی اور دوائی وطی یہ حالت احرام میں نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح یعنی ایجاب اور قبول بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينکح المحرم ولا ينکح، لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کرے اور نہ کسی اور کا نکاح کرائے۔ یہ خبر کے ساتھ بھی آئی ہے، یہ حدیث خبر کے صیغے کے ساتھ بھی آئی ہے اور نہیں کے صیغے کے ساتھ بھی آئی ہے۔ لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کرے گا اور نہ کسی اور کا نکاح کرائے گا، یہ خبر کا ترجمہ ہوا۔ اور لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کرے اور نہ کسی اور کا نکاح کرائے، تو یہ نہیں کا ترجمہ ہوا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ لا يجوز للمحرم والمحرمة ان يتزوجا في حالة الإحرام، وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف المذکور، اور ولی محرم کا اپنی ولیہ کا نکاح کرانا اسی اختلاف مذکور پر بنا ہے کہ ہمارے نزدیک تو جائز ہیں لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کوئی ولی محرم اپنی مولات کا نکاح کراتا ہے تو جائز ہے ہمارے نزدیک۔ لہو قولہ علیہ السلام، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح، ولا ينکح کا معنی ولا ينکح غیرہ، کسی اور کا نکاح نہ کرائے۔ ولنا ما روی انہ علیہ السلام تزوج بمیمونۃ وہو محرم، ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا وہو محرم، اس حال میں کہ وہ احرام میں تھے، وہ احرام کی حالت میں تھے، نکاح کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہو محرم سے مراد یہ ہے کہ وہ داخل حرم میں تھے، احرام میں نہیں تھے بلکہ داخل حرم میں تھے، تو اسے تو احرام میں ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ شوافی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تھا وہ حالت احرام میں کیا تھا، تو جب حالت احرام میں کیا تھا وہ مانتے ہیں کہ حالت احرام میں کیا تھا، تو وہ عدم جواز کے قائل کیوں ہیں؟ وہ عدم جواز کے قائل اس لیے ہے کہ وہ حالت احرام میں نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے احرام کی حالت میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں وما رواہ محمول علی الوطی لا ينکح المحرم ولا ينکح، یہ وطی پر محمول ہے کہ شوہر وطی نہ کریں احرام کی حالت میں اور بیوی شوہر کو وطی پر قدرت نہ دیں، لیکن یہ جواب تھوڑا سا کمزور قسم کا جواب ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ
محرم کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ حالت احرام میں نکاح کرنے اور کرانے میں مشغول ہو جائے. جس چیز کے لیے اس نے احرام باندھا ہے چاہیے کہ وہ اسی کام میں مشغول ہو جائے. حج اور عمرے کے افعال کی ادائیگی اس میں مشغول ہو جائے. پھر نکاح کرنے اور کرانے کے لیے پوری عمر پڑی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ محرم کو اپنے مقصد میں لگنا چاہیے، مصروف ہونا چاہیے، نکاح کرنے اور کرانے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا جواب ہم نے جو کہا کہ یہ لا ینکحو خبر کے ساتھ بھی آئی ہے یہ روایت، اور نہیں کے ساتھ بھی آئی ہے. تو نہیں والی صورت کو اگر اختیار کر لیا جائے، لا ینکح المحرم ولا ینکح، تو اس صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، لیکن یہ ممانعت تنزیہ کے لیے ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے. اگر کسی نے کر لیا حالت احرام میں نکاح کر لیا تو اس نے خلاف اولا کا ارتکاب کر لیا، لیکن اس کے باوجود نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے چاہے وہ باندی مسلمان ہو یا کتابیہ ہو. باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کتابیہ ہو. اس کے لیے دو اصول ہیں. ایک اصل یہ ہے کہ نکاح الاماء ضروری عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی مطلق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. نکاح الاماء ضروری عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی مطلق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اور دوسری اصل ہے الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں ہی ضرورت کے درجے میں ہی عمل کیا جائے گا. یعنی جتنی کسی چیز کی ضرورت ہو اتنا ہی اسی چیز کو اعتبار دیا جائے گا. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی آزاد مرد کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں. تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے چاہے وہ باندی مسلمان ہو یا وہ باندی کتابیہ ہو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تین حالتیں ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ کسی کو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت ہے تو وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے گا. نہ مسلمان باندی کے ساتھ کر سکتا ہے نہ کتابیہ باندی کے ساتھ کر سکتا ہے. اور اگر آزاد عورت کے ساتھ دوسری صورت، اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو اور توقان کی صورت ہو، توقان کی حالت ہو، یعنی بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. لیکن کون سی باندی؟ مسلمان باندی. اس لیے کہ ضرورت مسلمان باندی سے بھی پوری ہو سکتی ہیں، تو کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الضرورت تو تقدر بقدر الضرورہ. مسلمان باندی کے ساتھ ضرورت پوری ہو سکتی ہیں تو کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. دو حالتیں ہو گئی. تیسری حالت، اگر مسلمان باندی میسر نہ ہو، مسلمان باندی مل نہ رہی ہو، تو پھر اس صورت میں ان کے نزدیک کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. تو درجہ بدرجہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ پہلے تو اگر مسلمان آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت اور قدرت ہو تو باندی کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور اگر مسلمان کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اگر مسلمان آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو پھر باندی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن کون سی باندی؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ باندی کے ساتھ. اور اگر مومنہ باندی کے ساتھ بھی نکاح کرنے پر قدرت نہ ہو یا وہ مل نہ رہی ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں مسلمان باندیاں پائی نہیں جا رہی، تو پھر کتابیہ باندی کے ساتھ آخری درجے میں
پھر وہ عمل کر سکتا نکاح کر سکتا ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اسی طرح ہے کہ لا یجوز، باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کتابیہ ہو۔ لا یجوز للحر ان یتزوج بامۃ کتابیۃ، مسلمان کے لیے جائز نہیں، آزاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے۔ لأن جواز نکاح الاماء ضروری عندہ، اس لیے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا جواز وہ ان کے نزدیک ضروری ہے، یعنی ضرورت کے درجے میں ہے۔ لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، نسب میں بچہ تابع ہوتا ہے باپ کا، اور دینداری میں بچہ تابع ہوتا ہے خیر الابوین کا، اور رقیت میں بچہ تابع ہوتا ہے ماں کا۔ رقیت اور حریت میں بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد شمار کیا جائے گا، اور اگر ماں باندھی ہے تو بچہ بھی غلام باندھی شمار نہیں کیا جائے گا، غلام شمار کیا جائے گا۔ اب اگر آزاد مرد نے باندھی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ غلام پیدا ہوگا، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آزاد جز کو غلامی پر پیش کرنا ہے، اپنے آزاد جز کو غلام بنانا ہے، اس لیے کہ بچہ تو باپ کا جز ہوتا ہے نا، بچہ باپ کا جز ہوتا ہے، تو وہ اپنے آزاد، وہ خود کل جب آزاد ہے تو جز کو بھی آزاد ہونا چاہیے، لیکن ابھی یہ آزاد بن رہا ہے غلام، باندھی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ غلام پیدا ہوگا، تو اس میں اپنے آزاد جز کو غلامی پر پیش کرنا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر تو سرے سے باندھی کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح کتابیہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے میں یہی محظور ہے، تو یہی محظور مسلمان باندھی کے ساتھ نکاح کرنے میں بھی پایا جاتا ہے، تو مسلمان باندھی کے ساتھ آپ نکاح کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ آزاد کے ساتھ نکاح کر نہیں سکتا، بدکاری میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو ضرورت کی بنا پر ہم نے مسلمان باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، لما فیہ من تعریض الجزء الحر علی الرق، اس لیے کہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے میں اپنے آزاد جز کو پیش کرنا ہے غلامی پر۔ وقد انتفعت ضرورت بالمسلمۃ، اور مسلمان بالامۃ المسلمۃ الواحدۃ، مسلمان باندھی کے ساتھ، ایک مسلمان باندھی کے ساتھ نکاح کرنے سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آزاد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو مسلمان باندھی کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن کتنوں کے ساتھ؟ 4 کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک ہی کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ ایک سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الضرورت تو تقدر بقدر ضرورت۔ وقد انتفعت الضرورت بالمسلمۃ ولہذا جعل طول الحرۃ مانعا منہ، ولہذا، اور اسی وجہ سے کہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنا یہ ضروری ہے، جعل طول الحرۃ مانعا منہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے آزاد کے ساتھ نکاح کی قدرت کو باندھی کے ساتھ نکاح کرنے سے مانع قرار دیا ہے۔ جب آزاد کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت ہے تو باندھی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک جائز ہے، متن والا مسئلہ ہمارا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک الجواز مطلق، جواز مطلق ہے، لإطلاق المقتضی، باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کا جو جواز ہے وہ مطلق ہے، طول یا عدم طول اس کی قید نہیں ہے، آزاد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کی قید نہیں ہے۔ البتہ پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے تو یہ مسئلہ اگلے متن میں آ رہا ہے، لیکن پہلے سے کوئی آزاد عورت نکاح میں نہیں ہے تو
باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اب یہ باندی مقید نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، سب کے ساتھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ مقتضی و مطلق ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اسی طرح دوسری آیت ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ آیت کس طرح ہے شروع سے؟ یہ بس یہی ایک دلیل ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ٹھیک ہے، تو یہ مقتضی ہے۔ اس مقتضی میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ، ما عام ہے، یہ کتابیہ اور مسلمہ دونوں کو شامل ہے۔ وَعِندَنَا الْجَوَازُ مُطْلَقٌ لِإِطْلَاقِ الْمُقْتَضِی، ہماری نزدیک باندی کے ساتھ نکاح کرنے کا جو جواز ہے وہ مطلق ہے، لِإِطْلَاقِ الْمُقْتَضِی، اس لیے کہ مقتضی مطلق ہے۔ مقتضی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ یہ مطلق ہے، اس میں ما آیا ہے، کلمہ ما، اور ما یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے، دونوں کو شامل ہے، مسلمان باندی کو بھی شامل ہے اور کتابیہ باندی کو بھی شامل ہے۔ وَفِيهِ امْتِنَاعٌ عَنْ تَحْصِيلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ لَا إِرْقَاقُهُ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لما فیہ من تاریز الجزء علی الرق، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں تاریز الجزء علی الرق نہیں ہے، اس لیے کہ غلامی پر پیش کرنا، دروازہ لگ بند تھا، آواز کم زین راضی شیشہ نشتا پکی شیرمان تو ہوا ہے وہ تلک سلوش۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل بیان کی تھی لما فیہ من تاریز الجزء علی الرق، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں تاریز الجزء علی الرق نہیں ہے۔ شوہر کی جو منی ہے یہ ایک مردہ چیز ہے۔ تاریک الجزء علی الرق تب ہوتا جب آزاد پیدا ہوتا اور پھر ہم اس کو غلام بناتے، تو یہ تاریز الجزء علی الرق ہے۔ تاریز الجزء الحر علی الرق یہ تب ہے جب آزاد پیدا ہوتا اور ہم پھر اس کو غلام بناتے، لیکن اس طرح نہیں ہے، جو وجود میں آتا ہے تو غلام ہونے کی حالت میں وجود میں آتا ہے۔ اور ایک آدمی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ سرے سے اصل ہی حاصل نہ کرے، باندھے اپنی بیوی کے ساتھ عزل کر لے، بیوی کی اجازت کے ساتھ عزل کر لے، یا بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح کر لے، یا بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کر لے، تو ان تینوں صورتوں میں اصل یعنی بچہ وجود میں نہیں آتا۔ تو جب اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اصل ہی وجود میں نہ لائے، تو ایک وصف کو وجود میں نہ لانا یہ تو طریقہ والا جائز ہوگا۔ عزل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عزل جائز ہے، تو عزل میں تو بچے پیدا نہیں ہوتا، عزل کی صورت میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو عزل کی صورت میں بچہ پیدا نہیں ہوتا اور یہ جائز ہے۔ تو اصل کو حاصل نہ کرنے کی جب اجازت ہے تو اس کے ایک وصف کے فوت ہونے میں کون سی خرابی لازم آتی ہے؟ بچے پیدا کرو، توالد اور تناسل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والے لوگ زیادہ ہوں گے، تو جب آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ سرے سے بچہ پیدا ہی نہ کریں، ایک یہ بات ہے، ایک یہ صورت ہے کہ آپ بچے پیدا ہی نہ کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ پیدا تو ہو جائے لیکن غلام پیدا ہو جائے، تو اس میں کون سی صورت خطرناک ہے اور کون سی صورت آسان ہے؟ جس صورت میں بچہ سرے سے پیدا نہ ہو وہ صورت خطرناک ہے، اور جس صورت میں بچہ پیدا ہو جائے اگرچہ غلام پیدا ہو جائے وہ صورت خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والا ایک بندہ تو وجود میں آ جائے گا نا، اگرچہ غلام ہے، غلام بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر سکتا ہے۔
تو جب بالکل اصل کو ہی پیدا نہ کرنے کی اجازت ہو تو وصف حریت اگر فوت ہو رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وفیہ امتناع، اور باندی کے ساتھ یعنی وفی الاقدام علی نکاح الاماء وفی الاقدام علی نکاح الامت امتناع عن تحصیل الجزء الحر، اس میں امتناع ہے آزاد جز کے حاصل کرنے سے، لا ارقاقہ، اس کو رقیق اور غلام بنانا نہیں ہے، وَلَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اصل ہی کو حاصل نہ کرے، عزل کر لیں یا بوڑھے عورت کے ساتھ نکاح کر لیں یا بانج عورت کے ساتھ نکاح کرے، سرے سے اصل ہی حاصل نہ کرے، فَيَكُونُ لَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْوَصْفَ، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ وصف حریت کو حاصل نہ کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ وَلَا تَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، ایک اور مسئلہ ہے، پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے، اب وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ آسان سی بات ہے، لقول علیہ السلام لا تنکح الامۃ علی الحرہ، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، وہو باطلاقہ حجۃ علی الشک، اس مسئلے میں دو مذاہب اور بھی ہیں، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہے، غلام کی نکاح میں آزاد عورت ہے، اب وہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، اور ایک مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہو تو اس آزاد عورت کی اجازت سے باندی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا مذہب احناف کا ہے، احناف کے مذہب کی دلیل بیان کی گئی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کتاب میں نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تو وہی پرانی والی دلیل ہے، پچھلی دلیل، کہ اس میں جز حر کو، آزاد جز کو رکیت پر پیش کرنا ہے، اس کا جواب تو مقابل میں ہو گیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حق ہے آزاد عورت کا، اب جب آزاد عورت اجازت دے رہی ہے تو گویا کہ وہ اپنے حق کو خود ساکت کر رہی ہے، تو جب وہ اپنے حق کی سکوت پر خود راضی ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، باندی کے ساتھ پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث لا تنکح الامۃ علی الحرۃ، یہ حدیث اپنی اطلاق کے ساتھ یہ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف فی تجویز ذالک للعبد، کہ وہ نکاح الامۃ علی الحرہ کے جواز کے قائل ہے غلام کے لیے، کہ غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کر لے، کیوں؟ اس لیے کہ غلام من کل الوجوہ بجمیع اجزائہ، وہ غلام ہے، تو جب غلام بجمیع اجزائہ غلام ہے تو اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا، وہ اگر غلام پیدا ہو جائے تو غلام سے غلام پیدا ہو گیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو غلام کو تو اجازت دیتے ہیں، لیکن آزاد شخص کو، آزاد مرد کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وعلی مالک فی تجویزہ برضا الحرۃ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف ہماری دلیل ہے، جو وہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح الامۃ علی الحرہ یہ جائز ہے، لیکن آزاد عورت کی رضامندی کے ساتھ۔ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلائل بیان نہیں ہوئے ہیں، ہماری دلیل ایک نقلی دلیل بیان ہو گئی، لا تنکح الامۃ علی الحرۃ، وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ یہاں سے لے کر فی حالت دون حالت الانضمام، یہاں تک عقلی دلیل کا بیان ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، غلام یا باندی، ان کے لیے جیسے نعمت نصف ہیں آزاد کے مقابلے میں، اسی طرح عقوبات میں آزاد کے مقابلے میں نصف ہیں۔ اگر آزاد عورت نے شراب پی لی تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر باندی نے شراب پی لی تو اس کو 40 کوڑے لگیں گے۔ اگر آزاد عورت نے زنا کر لیا تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر باندی نے زنا کر لیا تو اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ اگر آزاد شادی شدہ عورت نے بدکاری کر لی تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ باندی نے بدکاری کر لی تو پھر اس کو 50 کوڑے لگیں گے، اس لیے کہ رجم میں تنصیف نہیں ہو سکتی، تو اس کو 50 کوڑے لگیں۔
تو جس طرح نعمت ہے اسی طرح آزاد مرد وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن غلام وہ 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. تو نکاح نعمت ہے، اس میں بھی تنصیف آ گئی. آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے، باندی کی عدت 2 حیض ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح نعمتیں نصف ہوتی ہیں، نعمتوں میں تنصیف آتی ہے باندی کے حق میں، اسی طرح عقوبات میں بھی تنصیف آتی ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ 2 حالتیں ہیں. حالتیں کتنی ہیں؟ 2 حالتیں ہیں. ایک ہے حالت انفراد اور ایک ہے حالت انضمام. تو حالت 2 حالتیں ہیں، ان 2 حالتوں کو تقسیم کر لو نصف نصف تو ایک حالت رہ جائے گی. اب ہم باندی کے نکاح کے جواز کا قول کریں گے فی حالت الانضمام، یعنی مرد کے نکاح میں آزاد عورت نہیں ہے، بالکل عورت ہے نہیں، اس کی بیوی ہے نہیں. ابتداءً وہ نکاح کرتا ہے تو باندی کے ساتھ کر سکتا ہے، حالت انفراد میں کر سکتا ہے. البتہ حالت انضمام میں باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. حالت انضمام یہ ہے کہ پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے، اب وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یا ایک ہی مجلس میں آزاد اور باندی دونوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو حالتوں کو ہم نے تقسیم کر دیا کہ ایک حالت میں وہ اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور ایک حالت میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس حالتوں میں تنصیف آ گئی. حالتوں میں کیا آ گیا؟ تنصیف. وَلِأَنَّ لِلرِّقِ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ غلامی مؤثر ہے تنصیف نعمت میں، غلامی کا اثر ہے تنصیف نعمت کو نصف کرنے میں، جیسے کہ آگے کتاب الطلاق میں آ جائے گا. فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ. فَيَثْبُتُ بِهِ، تو اس رکیت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی حل المحلیت، محلیت کا حلال ہونا، یعنی نکاح کا حلال ہونا، فی حالت الانفراد دون حالت الانضمام. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا. اب پہلے سے باندی نکاح میں ہے تو اب آزاد عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں آزاد عورت کی کوئی توہین اہانت وغیرہ نہیں ہے. لقوله علیہ السلام وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ. اور آزاد عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے باندی کے ہوتے ہوئے. وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَحَالَاتِ. اور اس لیے کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ آزاد عورت وہ تمام احوال میں محللہ ہے، تمام احوال میں وہ حلال ہے، یعنی چاہے حالت الانفراد ہو یا حالت الانضمام ہو، تمام حالات میں وہ محللہ ہے. اذ لا منصف فی حق ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی منصف موجود نہیں ہے. اور باندی کے حق میں منصف موجود تھا. تو باندی میں تو حالت انفراد میں جائز تھا نکاح، لیکن حالت انضمام میں جائز نہیں تھا. اور آزاد عورت وہ تمام احوال میں حلال ہے، اس کے لیے کوئی منصف نہیں ہے. تو حالت انضمام میں بھی جائز ہوگا اور حالت انفراد میں بھی جائز ہوگا. بس.